بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو تکلیف دی اور معاذاللہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے اور بدبختی ہی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں اور ان کی نسل کہاں سے چلی، اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے انبیاء کرام پر ظلم و ستم کیے، یہ قوم کون کون سے انبیاء کرام کو مانتی ہے اور کن انبیاء کرام کا انکار کرتی ہے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے باطل عقائد کیا ہیں، یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی عطا کیا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچا کرتے تھے، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی۔ یہ لوگ کتاب سے اپنے مطلب کی باتیں لے لیتے اور باقی احکام کو چھوڑ دیتے۔ یہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کرتے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار لعنت فرمائی۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی نسبت سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی، اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
चनाचा अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कौम को फ़िरौन से निजात अता फरमाई और समंदर में से रास्ता बनाकर इस कौम को एक नई ज़िंदगी अता फरमाई। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की नाशुक्री करती रही और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में मुब्तला हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ ले गए तो ये कौम इनके पीछे शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई और एक बछड़े की पूजा करने लगी। जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को शिर्क से मना किया और गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो ये कौम बहाने बनाने लगी और 5 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर भेजा कि वो अपने रब से ठीक ठीक हुक्म लेकर आएं। ये सिर्फ इसीलिए था ताकि ये कौम गाय को ज़िबा करने से बच सके और इसी तरह इसकी पूजा कर सकें। फ़िरौन के हलाक होने के बाद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मौज़ात को देखने के बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर सच्चे दिल से ईमान ना लाई। ये लोग खुले आम कहा करते थे कि जब तक हम अल्लाह तबारक व ताला को अपनी आंखों से ना देख लें हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। इस कौम के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से मनु सलवा उतारा और इनके लिए 12 चश्मे जारी किए ताकि ये कौम पानी के लिए आपस में झगड़ा न करें। लेकिन ये इन तमाम नेमतों के बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बाज ना आई और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियाँ करती रही। इसी कौम की नाफरमानी की वजह से आसमानों से आने वाला खाना बंद हो गया और ज़मीन से पैदावार उगना शुरू हुई। इसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़लस्तीन के हुक्मरानों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इस कौम ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व ताला इस कौम को अपनी नेमतों से नवाजता, लेकिन ये कौम बार बार अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियाँ करती और ये कौम अल्लाह तबारक व ताला के अंबिया कराम को झुटलाती और इन पर जुल्म सितम करती। इस कौम ने अल्लाह तबारक व ताला के तमाम पैगंबरों की नाफरमानी की और इन पर जुल्म सितम किया और माज़अल्लाह अंबिया कराम को कत्ल भी कर दिया। इस कौम ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाया और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था और इन्हीं लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश की थी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और जिंदा आसमानों पर उठा लिया। प्यारे दोस्तों, ये कौम अल्लाह तबारक व ताला के बाज़ पैगंबरों को मानती और बाज़ का इनकार करती। इन लोगों का ये अकीदा है कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल की कौम में ही पैदा हो सकता है। यही वजह है कि ये लोग बनी इसराइल के पैगंबरों को पैगंबर मानते और बनी इस्माइल के पैगंबरों को यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानते। यहूदी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहूदियों की तमाम नापाक साजिशें पहले ही अंबिया कराम को बता दिया करते थे और इन लोगों के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबूवत के लिए एक गलत हस्ती का इंतखाब किया क्योंकि इन लोगों के अकीदे के मुताबिक आखिरी नबी भी बनी इसराइल में से होना चाहिए। लिहाजा इसी वजह से वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में से हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदियों का ये अकीदा है कि ये अल्लाह तबारक व ताला की लाडली कौम है और अल्लाह तबारक व ताला इनको क़यामत के दिन कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही जहन्नम की आग इनको जलाएगी। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक दुनिया में भी इनके लिए इनामात हैं और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व ताला ने इनके लिए इनामात तैयार कर रखे हैं। लिहाजा ये दुनिया में जो कुछ भी करते हैं इनसे आखिरत में कोई भी पूछगछ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है। ये लोगों को इनकी बस्तियों से निकालकर इन पर कब्जा कर लिया करते हैं, जैसे कि ये अपनी तारीख को दोहराते हुए आज भी फ़लस्तीन में कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लोगों को वहां से निकालकर फ़लस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वो बदबख्त कौम है कि जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था
اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی قوم نے زمین میں 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد برپا کیا، اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد کرے گی۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم غنی، اور دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہی وہ لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں گے۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی انسانوں کی طرح شکل و صورت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اور ان کا دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ قوم باقی تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا کرتی ہے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتی، اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہے، اور اصلی دجال ان کا مسیحا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ان کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔